ایپیسوڈ 3۔ کہتے کہتے ان کی آواز رند گئی۔ کچھ لمحوں بعد وہ دوبارہ بولے، اس دن ان کو پتہ چلا تھا کہ برہان پیدا ہونے والا ہے، اور وہ یہ بات سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہتی تھیں۔ وہ دن کو ہی میرے اور نور، رؤف لالا کی بیٹی، جو کہ ملازمہ نہیں تھی مگر اپنے بابا کے ساتھ وہیں رہتی تھی اور اب وہ زنیرہ کے ساتھ ہوتی ہے، کے ساتھ فارم ہاؤس چلی گئی تھیں۔ نور نے بتایا تھا کہ انہوں نے آپ کی ہر پسندیدہ ڈش اپنے ہاتھ سے بنائی تھی۔ وہ بار بار آپ کو کال کر کے بلا رہی تھی، یہاں تک کہ رات ہو گئی اور آپ نہیں آئے۔ آپ کا میسج انہیں ملا تو انہوں نے آپ کو کال کی، لیکن تب تک آپ اپنی فلائٹ میں تھے۔ ان کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ کبھی آپ نے سوچا؟ ہر وہ چیز جو انہوں نے آپ کے لیے سجائی تھی اپنے ہاتھوں سے توڑی۔ انہوں نے یہاں تک کہ ان کے اپنے ہاتھ لہو لہان ہو گئے۔ ہم دونوں ان کو ہاسپٹل لے گئے۔ اس حالت میں ان کا BP اتنا ہائی تھا کہ ڈاکٹرز کو لگا شاید وہ اپنا بچہ کھو دیں۔ یوں جس خبر پر آپ کا حق تھا وہ آپ کے ملازموں کو پتہ چلی۔ حق کی بات کرتے ہیں، کیا ان کا حق نہیں تھا کہ آپ ہر چیز پر ان کو ترجیح دیتے؟ آپ ان کی بات سنتے، اگر آپ ان کو حق دیتے، ان کو اعتماد میں لے کر یہ کرتے تو شاید حالات مختلف ہوتے۔ سناٹا چھا چکا تھا۔ وہ ذاتی مسئلہ تھا آپ کا۔ میری وفاداری ہمیشہ سے بڑے مالک کے ساتھ تھی اور ہمیشہ ان کے ساتھ ہی رہے گی۔ آپ کو کچھ بھی نہ بتانا ان کا فیصلہ تھا۔ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی کہ میں نے بڑے مالک کو بتائے بغیر آپ کو شادی کا بتا دیا۔ چھوٹی بیوی کو میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خاموشی چھائی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی اور ملازمہ نے تیمور کو اس کے دوستوں اور باقی مہمانوں کے آنے کی اطلاع دی اور حبیبہ بیگم کا نیچے جلدی آنے کا پیغام بھی دیا۔ لان میں ہر طرف چہل پہل تھی، رنگ و بو کا سماں تھا۔ ڈھولکی کی مناسبت سے لان کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ایک طرف کھانے کی میز اور بڑوں کے بیٹھنے کا انتظام تھا تو دوسری طرف جوانوں کے بیٹھنے کو زمین پر ہی موٹے قالین اور گھاؤ تکیے لگا کر جگہ بنائی گئی تھی، اور اوپر فیری لائٹس یوں لگائی گئی تھیں کہ ستاروں کا گمان ہو رہا تھا۔ چھوٹا سا فنکشن تھا اور انتہائی قریبی رشتہ دار اور کزن ہی موجود تھے، تو مرد اور عورتوں کے لیے الگ سے اہتمام نہیں تھا۔ خاندان ہی تھا اور کافی بڑا خاندان تھا۔
झूले को आर्टिफिशियल फूलों और लाइटों से सजाया गया था और इस पर यमुना को बिठाया हुआ था। पीच कलर की घेरेदार फ्रॉक के साथ, जामुनी दुपट्टे के साथ, मुनासिब ज्वेलरी और हल्के से मेकअप बनाओ सिंगार के साथ वो बहुत प्यारी और दिलकश लग रही थी। हबीबा बेगम तमाम मेहमानों को खुशामदीद कह रही थी और कज़न्स अपनी महफ़िल जमाने की मुकम्मल तैयारी के साथ अब सिर्फ तैमूर के आने के मुंतज़िर थे, जो जल्द ही ज़ावियान के हमरा आता दिखाई दिया। जो लोग अभी आए थे ज़ावियान को देख काफ़ी हैरान हुए, जबकि बाकियों के तासरात नॉर्मल ही थे, लेकिन ज़हनी कशमकश में थे कि ज़ावियान को बुरहान की पैदाइश का बिल्कुल भी पता नहीं था। तैमूर भी आकर यमुना के साथ झूले पर विराजमान हो गया था, जबकि ज़ावियान बाकी सब बड़े छोटों से मिलकर वहीं कालीन पर बैठ गया था। महफिल जम चुकी थी कि लाउंज के दरवाजे से मौका की मुनासबत से तैयार उशना आती दिखाई दी। उसका हाथ थामे हुरिया उशना की बेटी ने जब ज़ावियान को देखा तो हाथ छुड़ाकर दौड़ते हुए आई और उससे ज़ोर से हग कर लिया। आई मिस्ड यू सो मच, वेयर वर यू? मैंने आपको बहुत ज़्यादा याद किया, कहाँ थे आप? 3 साल हुरिया ने पूछा। सब उनकी तरफ ही मतवज्जह थे। आई वॉज हेयर बट यू वर स्लीपिंग बाबी। मैं यहीं था लेकिन तुम सो रही थी बारबी। ज़ावियान ने उसके गाल चूमते हुए कहा। यह मंज़र देख यमुना की आंखों में आंसू आ गए। आंसू तैरने लगे और उसने शिकवे भरी नज़रों से तैमूर की तरफ देखा, जैसे कह रही हो कि यही चाहते थे आप, भाभी की अज़ियतों और लोगों के सवालों में इजाफ़ा ही करना चाहते थे। तैमूर ने मिन्नत भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में तैरती नमी और गुस्से की लहर से नज़रें चुरा गया। उशना भी आकर ज़ावियान के साथ बैठ गई और बोली, रुक क्यों गए सब, शुरू करो यार, इतना मिस करती थी सब फ्रांस में, बट अब भरपूर एंजॉय करूँगी। वो चहकते हुए बोली और शोरगुल फिर से शुरू हो गया। कुछ फासले पर बैठे बड़ों ने यूसुफ, मलक और ज़ुनैरा के बारे में पूछा तो कुछ बुरहान के मुतल्लिक इस्तफसार करते रहे, जिस पर हबीबा बेगम ने बुरहान की तबीयत का बताकर कहा कि थोड़ा आराम करके आ जाएंगे दोनों। घर के अंदर चलें तो सिटिंग एरिया से गुज़रकर पीछे की जानिब लॉबी से गुज़रें तो थोड़ी दूर लाइब्रेरी में मेज़ की एक जानिब
صوفے پر براجمان یوسف صاحب فائل پر جھکے اسے پڑھنے میں مصروف ہیں، جبکہ ان کے سامنے صوفے پر لیپ ٹاپ پر زنیرہ تھی، جبکہ اس کی گود میں اداس سا بیٹھا برہان۔ کھڑکی کھلی ہونے کے باعث باہر سے آتی ہوئی ڈھولکی کی آوازیں اور گانوں کے شور پر یوسف صاحب برہان کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے پاس بلایا۔ ماں کی گود سے نکل کر دادا کی گود میں بیٹھ گیا۔ اب ماں اور دادا دونوں اس کی طرف متوجہ تھے۔ آج میرا شیر اتنا اداس کیوں ہے اور باہر کیوں نہیں گئے انجوائے کرنے؟ آپ تو کتنے ایکسائٹڈ تھے چاچو کی شادی کے لیے، کیا ہوا؟ اپنے دادا کو بتاؤ، ابھی آپ کی ساری اداسی دور کرتے ہیں۔ دادا جان، جو آج گیسٹ آئے ہیں، کیا وہ سچ میں میرے بابا ہیں؟ اس پر یوسف ملک اور زنیرہ کی نظریں ملیں اور پھر دونوں نے ہی نظریں پھیر لیں۔ وہ میرے پکچر والے بابا تو نہیں لگتے، اور انہوں نے چاچو کو مارا تھا بالکل ویسے ہی جیسے وہاں لڑائی ہوئی تھی۔ وہ غیر مرئی نکتے کی طرف متوجہ بول رہا تھا۔ یوسف صاحب کو لگا جیسے وہ کانپ رہا ہو، جبکہ زنیرہ تو اس کی آواز سے ہی جان گئی تھی کہ وہ خوف میں ہے۔ وہ تیزی سے اس کی طرف آئی اور اسے بازوؤں سے پکڑ کر اس کا رخ بدلا، اس کی توجہ اپنی طرف کی اور اسے کہا، برہان میرا بہادر بیٹا ہے نا؟ اور ویسا کچھ بھی نہیں ہوا، وہ اور چاچو کزن بھی ہیں اور دوست بھی، تو وہ لاڈ کر رہے تھے جیسے فارم ہاؤس پر آپ کی چکس اور میمے بکری کے بچے کرتے ہیں، ویسے ہی۔ آپ اور کچھ مت سوچو۔ برہان کو ماں اور دادا کے حصار میں محسوس ہوا اور ماں کی باتوں سے مطمئن بھی ہوا تھا۔ ماما، کیا ہم تھوڑی دیر باہر چلیں؟ ابھی گیسٹ آئے ہوئے ہیں تو ابھی چل کر ایونٹ انجوائے کرتے ہیں نا؟ تھوڑی دیر مما، فریش ایئر میں لے کر چلتا ہوں اپنے دل کو۔ یوسف صاحب نے حامی بھری اور ساتھ ہی ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کی کال کی۔ میں ڈریس چینج کر کے اور فیس واش کر کے آتا ہوں۔ برہان لائبریری سے باہر چلا گیا۔ کوئی اور دن یا وقت ہوتا تو میں خود لے جاتی۔ بابا، اس وقت سب باہر لان میں موجود ہیں، آپ کو ایسے جاتا دیکھ مزید باتیں بنیں گی اور سیف بھی نہیں ہے۔ بظاہر نہ صحیح، چھپے ہوئے دشمن تو آج بھی ہیں نا، اب بھی ہیں نا۔ زنیرہ نے اپنی پریشانی بیان کی۔ باتیں تو آپ کے مہمان کے آنے پر بھی بہت بد رہی ہے۔ اس پر تو مسئلہ نہیں ہے آپ کو بیٹے۔ بابا، میں ایک بھائی سے اس کی بہن اور کزن کی خوشیوں میں شرکت کا حق نہیں چھین سکتی تھی۔ وہ حق جو اس کی بہن نے اس کو دیا ہی نہیں تھا۔ میرے بچوں کی خوشیوں میں اسے شامل نہ کرنے کا فیصلہ میرا تھا۔
بابا میں مانتی ہوں کہ آپ کے فیصلے کے خلاف گئی میں، اس کی وجہ تھی آپ مجھے چاہے خود غرض سمجھیں، لیکن سچ یہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ دونوں باپ بیٹے کو میں نے جدا کر دیا ہے۔ آپ میرے احسانوں کی وجہ سے مجبور ہو کر ان سے نہیں ملتے اور میں آپ سب پر اپنے فیصلے مسلط کرتی ہوں، اور میں بھائی کو بہن کی شادی میں نہیں آنے دے رہی وغیرہ وغیرہ۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں یا سوچتے ہیں، لیکن برہانہ باتوں کو سمجھتا ہے اور لوگ اس کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے اس کے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ میں ساری دنیا سے لڑ بھی سکتی ہوں اور جیت بھی، لیکن آپ، امی، یمنا، تیمور اور برہان، آپ سب کا اعتبار میری زندگی کی ضمانت ہے۔ آپ میں سے کسی کی نظروں میں، خاص کر برہان کی نظروں میں، اپنے لیے شک اور سوال برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ میں ہمیشہ اس کی ہیرو رہنا چاہتی ہوں، میں ہمیشہ اس کی ہیرو رہنا چاہتی ہوں بابا، اس لیے مجھے یہ کرنا پڑا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دے، اور دنیا کے لیے ان کے ساتھ بھی۔ زنیرہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی یوسف صاحب بول پڑے، ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے آپ سے کوئی شکوہ اور ناراضی نہیں میرے بچہ، بس گلہ تھا آپ پورے حق سے اپنا فیصلہ مجھ سے منواتی، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوتا، بس ایسے چھپاتی نہ۔ تیمور کی خوشی کے لیے، اسے برداشت کرنے کے لیے خود کو تیار کر لیتا۔ گزرے سالوں میں نے اس کی کوئی تصویر بھی نہیں دیکھی۔ اس طرح اس کا سامنے آ جانا میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ والدین کا ظرف بڑا ہوتا ہے، معاف کر دیں، امی کی خاطر ہی۔ میں بھی ایک ماں ہوں اور ان کی حالت جانتی ہوں۔ آپ سے وفاداری اور مجھ سے محبت میں انہوں نے کبھی ان سے بات نہیں کی، حالانکہ میں نے کئی بار تیمور سے کہا کہ ان کی بات کروایا کرے، لیکن وہ نہیں مانتی۔ مجھے اپنا آپ ہی غلط لگنے لگا ہے۔ مجھے ندامت ہوتی ہے کہ اس سب کی وجہ میں ہوں۔ دروازے کے پاس کھڑی حبیبہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے، زنیرہ کے ظرف اور قربانی پر حیران تھی۔ اس سب کی وجہ وہ خود ہے، ہم سب کی تکلیفوں کی وجہ وہ خود ہے۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آواز میں لرزش تھی۔ آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو لوگ اس قسم کی فضول باتیں بکتے ہیں بخوبی واقف ہوں میں، ان پر بھی سب واضح ہو جائے گا، اور آپ بھی کام چھوڑ کر شادی انجوائے کریں، باقی مینیجر دیکھ لے گا کچھ دن۔ پلیز بابا، کچھ ضروری میٹنگز ہیں، نکاح والے دن سے چھٹیاں کروں گی، ابھی 2 دن مجھے سب وائنڈ اپ کرنا ہے، اور آپ بھی صبح ریڈی رہیے گا۔
اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، برہان دادی کو لیے اندر آ گیا۔ دادا جان چلے، میں تیار ہوں۔ اور دادو، آپ کب سے باہر کھڑی ہیں، اندر کیوں نہیں آئی؟ چلو میرے جگر کے ٹکڑے، ہم ذرا گیڑی لگا کر آتے ہیں۔ لیٹس گو دادا جان۔ یوسف صاحب کا ہاتھ تھامے جوش سے وہ باہر کی جانب چل پڑا۔ زنیرہ فون اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگی اور حبیبہ بیگم اس کے پاس صوفے پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ السلام علیکم رؤف لالا، بابا اور برہان باہر جا رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ جائیں، اور گارڈز بھی آگے پیچھے ہوں، برہان کو اندازہ نہیں ہونا چاہیے آپ لوگوں کا، اور کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ فون بند کر کے وہ حبیبہ بیگم کی جانب متوجہ ہوئی۔ کیا بات ہے امی، اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ میں حیران ہوں اور شکر گزار بھی۔ حیران اس لیے کہ تم انسان ہو کر بھی اتنا ظرف کہاں سے لاتی ہو؟ وہ شخص ابھی تک تم سے ملا نہیں، تم اس کو معافی دلوانے کی کوششیں کر رہی ہو۔ اور شکر اس لیے کہ نہ جانے کس نیکی کے صلے میں ہمیں ملی ہو۔ ہر چیز کے لیے شکریہ میرا بچہ، ہر وہ ذمہ داری جو تم پر واجب نہ تھی وہ بھی ادا کرنے کے لیے۔ وہ نم آنکھیں پونچھتے ہوئے بولی، امی بچہ بھی کہتی ہیں اور شکریہ بھی۔ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے فرض تھا میرا، کوئی احسان نہیں۔ احسان تو آپ نے کیا ہے، ایک لاوارث لڑکی کو اتنا پیار دیا، اسے اپنایا۔ سسرال میں عورت کی عزت اور مقام تو شوہر سے ہی ہوتا ہے نا۔ شوہر کے چھوڑ کے جانے پر بھی میری عزت اور مقام میں کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ مجھے ہر چیز کا کرتا دھرتا بنایا۔ احسان تو آپ کا ہوا نا۔ حبیبہ بیگم کے سینے سے لگے وہ آج شاید اپنے احساسات کا کچھ حصہ آشکار کر گئی۔ اس کے الفاظ سن کر حبیبہ بیگم کو اس کی محرومیوں کا اندازہ ہوا کہ جو سب سے مضبوط دکھتا ہے وہ شجر سایہ دار کتنا تنہا اور کھوکھلا ہے۔ خیر، خبردار، آئندہ جو اپنے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے تو مجھ سے اچھے کی امید مت رکھنا۔ اٹھو اب اور تیار ہو سب لوگ، تم تینوں کا پوچھ رہے ہیں۔ حبیبہ بیگم نے ماحول کے تناؤ کو کم کیا اور اسے اٹھانے لگی۔ امی، آپ کی بیٹی اس سے زیادہ تلخ حقیقتوں کو برداشت کر چکی ہے تو پریشان نہ ہوں، اس حقیقت سے بھی نظریں نہیں چرائے گی۔ چرانے والی میں بس کل کی میٹنگ اہم ہے، اس کی پریزنٹیشن تیار کر لوں، پھر تیار ہو کر آتی ہوں، آپ جائیں۔ ہم دونوں کی غیر موجودگی میں یمنا پریشان ہو جائے گی۔ زنیرہ کی تسلی پر وہ باہر کی طرف بڑھ گئی اور وہ دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔
لائک کمنٹ اینڈ سبسکرائب پلیز اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. تھینک یو.